عالمی ذرائع ابلاغ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو مکمل طور پر ملٹری لیڈرشپ کی، فوجی قیادت کی حمایت حاصل ہے، اور فوج یہ چاہتی ہے کہ نواز شریف صاحب ہر صورت میں برسر اقتدار آئیں، اور فوج جو ہے وہ مکمل طور پر نواز شریف صاحب کی پشت پناہی کر رہی ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے، آگے لانے کے لیے، ان کو جتوانے کے لیے، ان کو برسر اقتدار لانے کے لیے فوج جو ہے وہ عمران خان کو راستے سے ہٹا رہی ہے، وہ خاص سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں، بلے کی واپسی ہو یا انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہو، ہر صورت میں، ہر مقدمے میں وہ کہتے ہیں کہ پیچھے جو فورس ہے وہ ملٹری لیڈرشپ ہے اور وہ یہ سارے کام کر رہی ہے۔ یہ سارے کا سارا اس وقت عالمی ذرائع ابلاغ اس بات کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کوئی چیز چھپائے ہوئے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں۔ عالمی ذرائع ابلاغ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ان پہ گرفت نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے، نہ ہی ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا سکتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، خواہ وہ گارجین کا اخبار ہو یا پھر امریکہ کے اخبار ہوں یا برطانیہ کے اخبار ہوں، ایون میڈل ایسٹ کے اخبارات ہوں، وہ بھی میڈیا یہ سارا کچھ بیان کر رہا ہے، اور باقی جو رہی سے کثر ہے وہ سوشل میڈیا پوری کر دیتا ہے، ڈیجیٹل میڈیا پوری کر رہا ہے، وہاں سے ساری انفارمیشن آ رہی ہیں۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے ایک طرف، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی اہم تضاد پیدا کرتی ہیں، کہ ایک طرف یہ سوچ ہے کہ عمران خان صاحب پہ اور پاکستان تحریک انصاف پہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، اور 9 مئی کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو اس بات پہ تو کوئی بھی انکار نہیں کر رہا کہ 9 مئی کے جو اصل کردار ہیں، جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو تو سزا دینی چاہیے اور ان کو پکڑنا چاہیے، لیکن جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر 9 مئی میں جن لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی ہیں، یا تو پھر سارے بے گناہ ہیں یا پھر سارے گناہ گار ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہوا کہ 9 مئی میں جن لوگوں نے ایون جن کے FIRs تھیں، وہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، سیاست سے کنارہ کش ہو گئے، تو ان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات بھی خاموش ہو گئے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ وہ علیم گروپ میں چلے گئے، وہ ترین گروپ میں چلے گئے، وہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلے گئے، وہ کاف لیگ میں چلے گئے، وہ کہیں بھی جانا تھا چلے گئے، وہ نکل گئے اور جو سیاست سے کنارہ کش ہو گئے ان کے بارے میں 9 مئی نہیں ہے، اور جو حکومتی دھڑے میں شامل ہو گئے ان کے بارے میں بھی 9 مئی نہیں ہے۔ تو باقی جو بچ گئے ان پہ 9 مئی جو ہے وہ ہے۔ دوسری جانب عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی میں تو فوج میں سے انہوں نے کسی کو بتایا کہ 18 افسر 9 مئی کے الزام میں برطرف کیے جا چکے ہیں، ان کو سزائیں دی جا چکی ہیں۔ تو عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں اگر فوج کے اندر اتنی سزائیں ہو گئی تو باہر کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عرفان صدیقی صاحب جو خبر دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے اندر بھی کچھ معاملات خراب تھے، اور جو عرفان صدیقی صاحب نے کہا آفیشیلی کچھ نہیں آیا، تو پھر تو بات ہی کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اور جو ہے وہ کیسے آ گیا اس میں؟ بہرحال 9 مئی جو اصل ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اور قانون کے مطابق سزائیں ملنی چاہیے۔ لیکن پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بینچ ہے جنہوں نے فوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا، وہ بینچ یعنی کہ وہ آنریبل ججز جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں۔ ان میں جسٹس نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ آلریڈی ریزائن کر چکے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ جی بقیہ جو ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے۔